اندھیری رات کی تاریکی فاطمہ کی زندگی میں پھیل چکی تھی، مگر سب سے گہرا اندھیرا اس کے دل میں تھا۔ کانپتے ہاتھ، لرزتے لب اور بے بسی سے بھری آنکھیں۔ وہ ایک فیصلہ نہیں بلکہ ایک سزا تھی۔ قبول ہے؟ نکاح خان کی آواز گونجی، مگر الفاظ جیسے زہر بن کر اس کی روح میں اتر گئے۔ فاطمہ، اشر کی سخت آواز نے اس کے وجود کو جھنجھوڑا۔ دل پر پتھر رکھ کر لرزتے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، قبول ہے۔ کمرہ مبارکبادوں سے گونج اٹھا، مگر فاطمہ کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی جیسے وہ کسی قبر میں داخل ہو گئی۔ نہ کوئی استقبال، نہ کوئی اپنائیت، صرف ایک ویران کمرہ جہاں صرف خاموشی اس کی ہمراز تھی۔ پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہی آنسوں کی لڑی بہنے لگی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف اشر اپنے آفس میں بیٹھا تھا، مگر ذہن بھٹک رہا تھا۔ یہ نکاح اس کے لیے صرف ایک بوجھ تھا، ایک ذمہ داری جو وہ اٹھا چکا تھا، مگر اسے قبول نہیں کرے گا۔ فون بجا، دوسری طرف بیگم زاہدہ تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، نکاح ہو چکا ہے۔ اچھا ہے، مگر یاد رکھنا وہ تمہاری زندگی پر بوجھ بننے نہ پائے۔ اشر نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ لی۔ وہ پہلے ہی بوجھ ہے۔ رات بیت گئی، مگر فاطمہ کے لیے نیند ایک خواب بن چکی تھی۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاید کسی دن اسے اس قید سے نجات مل جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں نجات نہیں، ایک نئی آزمائش لکھی جا چکی تھی۔ 3 سال بیت چکے تھے، مگر فاطمہ کی زندگی وہیں رکی ہوئی تھی۔ نہ کوئی خواب، نہ امید، نہ کوئی اپنا۔ حویلی کی دیواریں قید بن چکی تھی اور وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ اشر کے لیے وہ وجود رکھتی بھی تھی یا نہیں، یہ سوال اب بے معنی لگتا تھا۔ وہ صبح کی کرنوں کے ساتھ جاگتی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ زندگی اب صرف سانس لینے کا نام رہ گئی تھی، جینے کا نہیں۔ اس دن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر شور سنائی دے رہا تھا، جیسے بہت سارے لوگ گاؤں میں آئے ہوں۔ فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا کہ کئی گاڑیاں حویلی کے دروازے پر رکی رہی ہیں۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ یہاں برسوں سے کوئی خاص مہمان نہیں آیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ بی بی جی، آج صاحب آئے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ فاطمہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، جیسے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اشر آیا ہے؟ وہ جو کبھی اس کی خیریت تک دریافت نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اشر خانزادہ اپنی سیاہ لینڈ کروزر سے اترا تو گاؤں کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ برسوں بعد گاؤں میں اس کی آمد ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک مغرور سیاستدان کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اس کے چہرے کی سختی آج بھی ویسی ہی تھی، مگر آج کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا اور سب ملازمین مؤدب ہو کر سر جھکا گئے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور ملازم کو بلایا۔ سب کچھ ٹھیک ہے یہاں؟ جی صاحب، سب ٹھیک ہے۔ اور وہ؟ ملازموں کو ایک پل کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، مگر پھر وہ فاطمہ کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ بی بی جی اپنے کمرے میں ہیں، وہ پہلے کی طرح ہی ہیں۔ اشر نے سر ہلایا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ 3 سال ہو چکے تھے اور اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک مجبوری تھی، مگر آج جب وہ یہاں آیا تھا تو ایک عجیب سا احساس دل میں ابھرنے لگا تھا۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بے چین سی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ کیا اشر اس سے ملنے آئے گا؟ وقت جیسے بہت آہستہ چل رہا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خوف کے مارے ساکت ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور سامنے اشر خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور فاطمہ نے ایک قدم پیچھے لے لیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، مگر وہ اس کی تیز نظریں محسوس کر سکتی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ 3 سال بعد پہلا جملہ تھا جو اشر نے اس سے کہا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے سر ہلایا، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ اشر نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے فاطمہ کو برسوں پہلے چھوڑا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ یہ کمرہ بھی ویسا ہی تھا جیسے اس کا دل کا ویران، بے رنگ اور بے جان۔ یہاں تم نے 3 سال گزارے؟ فاطمہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور اشر کی وہ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اشر نے اس کے جواب پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ رات گہری تھی مگر فاطمہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ برآمدے میں بیٹھے ہوئے چاندنی اس کے وجود پر مدھم روشنی بکھیر رہی تھی، مگر اس کے دل میں بے چینی کی تیز لہر دوڑ رہی تھی۔ 3 سال بعد اشر واپس آیا تھا، وہی شخص جس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا بدلا سا تھا، رحم، ہمدردی یا محض ایک فریب۔ ہوا کا جھونکا چراغ کو لرزا گیا۔ فاطمہ نے چادر لپیٹی اور کھڑی ہو گئی، مگر اس کے قدم بے اختیار صحن کی طرف بڑھنے لگے۔ آج اس اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ وہ صحن میں داخل ہوئی جہاں حویلی کے پرانے درخت اپنی ہی دنیا میں مگن کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کنویں کے پاس جا پہنچی اور اس پر رکھے پتھر کو ہلکا سا چھوا۔ اس کنویں میں جتنی بار اس نے اپنی بے بسی کے آنسو بہائے تھے، اپنی تکلیف کو لفظوں میں ڈھالنے کے بجائے خاموشی سے اندر ہی اندر سہ لیا تھا۔ اشر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نظر فاطمہ پر جا ٹکی جو کنویں کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ 3 سال بعد بھی وہی معصومیت، وہی بے بسی، مگر آج کچھ اور بھی تھا، ایک ایسی کشش جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گہرا کش لیا مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا وہ واقعی اتنا بے حس تھا یا فاطمہ کی خاموشی میں کوئی ایسا جواب تھا جو وہ سننے سے انکار کر رہا تھا؟ اشر نے سگریٹ بجھایا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ذہن میں ایک عجیب سا خلل تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں سخت فیصلے لیتا آیا تھا، وہ کبھی جذبات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر آج فاطمہ کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھ کر جیسے وہ خود کو پہلی بار کسی قید میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور اپنا سر تھام لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ لڑکی جسے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی، جو اس کے لیے محض ایک ذمہ داری تھی، آج اس کے دل و دماغ میں کیوں جگہ بنا رہی تھی؟ فاطمہ بینچ پر بیٹھی اندھیرے میں کھوئی ہوئی تھی، مگر دل میں صرف ایک سوال تھا، اشر واپس کیوں آیا؟ کیا اس نے کبھی واقعی اس کے بارے میں سوچا تھا؟ اچانک قدموں کی آہٹ سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مڑی اور اشر وہاں کھڑا تھا، نظریں اس پر جمائے جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز گہری تھی۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لیں، مگر کھڑی ہونے سے پہلے ہی اشر کے ہاتھ کا اشارہ اسے روک چکا تھا۔ بیٹھو، وہ مدھم مگر حکم دینے والے انداز میں بولا۔ وہ دونوں خاموش تھے مگر خاموشی میں بھی جذبات کی شدت تھی۔ اشر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، نگاہیں گہری جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔ یہاں 3 سال گزارنا کیسا رہا؟ فاطمہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ پہلی بار اس کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ یہاں وقت تھم سا گیا تھا۔ اشر کی سانس رک گئی۔ وہ جانتا تھا مگر سن کر عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی؟ فاطمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مدھم آواز میں بولی، خواہشیں کرنے کا حق صرف آزاد لوگوں کو ہوتا ہے۔ اشر نے گہری سانس لی مگر نظریں اس سے نہیں ہٹائیں۔ وہ چاہ کر بھی ان آنکھوں میں قید بے بسی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ خود بھی اسی قید میں تھا جس کا قیدی ہونے کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو؟ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی امید جاگی مگر فوراً ہی بجھ گئی۔ اشر کے لہجے میں سنجیدگی تھی مگر اس کے الفاظ پر بھروسہ کرنا مشکل تھا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ کیا واقعی وہ فاطمہ کو آزاد کرنا چاہتا تھا یا شاید وہ خود اپنی ہی قید سے نجات چاہتا تھا؟ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور خاموشی ایک بار پھر حاوی ہو گئی۔ اشر نے ایک آخری نظر فاطمہ پر ڈالی جو اب بھی الجھی ہوئی تھی، پھر وہ خاموشی سے واپس چل دیا۔ اگلی صبح فاطمہ اپنی روٹین کے مطابق جلدی جاگ گئی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ حویلی میں زیادہ چہل پہل تھی۔
ملازمین ادھر ادھر جا رہے تھے جیسے کسی خاص مہمان کے لیے تیاری ہو رہی ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب آج حویلی میں مہمانوں کو بلا رہے ہیں، شاید کوئی سیاسی میٹنگ ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ فاطمہ کو ایک پل کے لیے عجیب سا لگا۔ 3 سال میں پہلی بار یہاں کچھ نیا ہو رہا تھا، مگر اس کا اس سب سے کیا لینا دینا؟ وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں مہمان آ رہے تھے، فاطمہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اشر باہر کھڑا تھا، سفید شلوار قمیص میں، ہمیشہ کی طرح روب دار اور سنجیدہ۔ وہ کسی مہمان سے بات کر رہا تھا، اور فاطمہ نے پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا جیسے وہ واقعی ایک سیاست دان تھا، طاقتور، مغرور اور ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس حویلی میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا اشر خانزادہ کبھی بدلے گا، یا وہ ہمیشہ سیاست اور طاقت کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا۔ رات کو جب سب مہمان جا چکے، فاطمہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اشر بھی وہاں آ گیا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اور ایک لمحے کے لیے فاطمہ نے سوچا کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ آپ یہاں کب تک رہیں گے؟ فاطمہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ اشر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کچھ دن۔ فاطمہ نے سر ہلا دیا۔ اشر نے اسے غور سے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر پھر کچھ کہے بغیر ہی اٹھ کر چلا گیا۔ فاطمہ کی نظریں اس کے پیچھے دیکھتی رہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اشر کی خاموشی میں کچھ چھپا ہے؟ کیا وہ واقعی بے حس ہے، یا اس کے دل میں کچھ اور بھی ہے جو وہ خود نہیں سمجھ پا رہا؟ یہ سوال شاید ابھی جواب طلب تھا، مگر ایک بات واضح تھی، یہ وہی سیاستدان نہیں تھا جو 3 سال پہلے تھا۔ شاید وقت نے اسے بھی بدل دیا تھا، جیسے اس نے فاطمہ کو بدل دیا تھا۔ رات بیت چکی تھی، مگر فاطمہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اشر کی اچانک واپسی نے اس کے دل میں کئی سوال کھڑے کر دیے تھے، مگر ان سوالوں کے جواب اسے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک قیدی بن کر جینے کی عادی ہو چکی تھی، مگر اب یہ قید اسے عجیب لگنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے تنہا تھی، مگر اشر کے آنے کے بعد وہ اس تنہائی کو زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جیسے ہی کھڑکی سے اندر آئی، فاطمہ بستر سے اٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ دل میں کئی جذبات تھے، کئی امیدیں اور کئی خوف۔ وہ کیا دعا کرے؟ کیا وہ اس قید سے رہائی کی دعا کرے، یا یہ دعا کرے کہ شاید اشر کی واپسی اس کے لیے کچھ بدلے لے کر آئی ہے؟ ناشتہ تیار ہو چکا تھا، مگر آج حویلی میں زیادہ چہل پہل تھی۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، میز پر کئی قسم کے پکوان سجے تھے، جیسے کسی خاص مہمان کی آمد متوقع ہو۔ فاطمہ نے حیرانی سے یہ سب دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ آج صاحب گاؤں کے کچھ لوگوں سے ملیں گے، سیاست کی باتیں ہوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ فاطمہ نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے ہمیشہ یہی سکھایا گیا تھا کہ وہ زیادہ سوال نہ کرے، زیادہ امید نہ رکھے، اور اپنی تقدیر کو قبول کر لے۔ دن کے وقت اشر خانزادہ بڑے ہال میں بیٹھا تھا، جہاں گاؤں کے لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کی شکایات سن رہا تھا، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا، اور اپنے بااثر ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ مگر اس سب کے بیچ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ کل رات کی گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ الفاظ جو فاطمہ نے کہے تھے، خواہشیں کرنے کا حق صرف آزاد لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ جملہ اشر کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا؟ وہ برسوں سے ایک بے رحم سیاستدان کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر آج پہلی بار اسے اپنے فیصلے پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ فاطمہ کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ اس ہال میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایک نظر اشر کو دیکھے، شاید وہ جان سکے کہ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آخر کار اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ خاموشی سے ہال کے دروازے کے قریب جا کر رک گئی، جہاں سے اشر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کسی بزرگ شخص سے بات کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو ہمیشہ سے ہوا کرتی تھی۔ فاطمہ نے پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا، جیسے وہ اسے واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اپنی زندگی میں زبردستی شامل کیا تھا،
پھر اسے تنہا چھوڑ دیا، مگر آج وہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے، اشر تھکا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے برآمدے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فاطمہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہوا اور باہر آیا۔ وہ وہاں تھی، حویلی کے پرانے درخت کے نیچے کھڑی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف کم اور سوال زیادہ تھا۔ آپ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ اشر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، لوگ بدل سکتے ہیں فاطمہ، مگر کچھ سچائیاں نہیں بدلتی۔ کون سی سچائیاں؟ اشر نے ایک پل کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، یہی کہ میں سیاستدان ہوں اور سیاست میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ فاطمہ نے ایک تلخ ہنسی لی، مگر میں سیاستدان نہیں اور میں جذبات کو محسوس کرتی ہوں۔ اشر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہی تھی۔ اگر تمہیں اپنی زندگی بدلنے کا موقع دیا جائے تو کیا کرو گی؟ اشر نے دھیرے سے پوچھا۔ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس سوال کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اشر نے نظریں چراتے ہوئے کہا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں۔ فاطمہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آزادی؟ یہ وہی چیز تھی جس کے لیے وہ برسوں سے دعا کر رہی تھی، مگر آج جب اشر نے خود اسے یہ پیشکش کی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ وہ نظریں جھکانے لگی، مگر اس کے کھلے بال چہرے پر بکھر گئے۔ اشر کی نگاہیں خود بخود اس کے بالوں کی طرف کھینچ گئی۔ وہ ان بالوں کو باندھنے لگی، مگر جیسے اس نے ربڑ بینڈ کھینچ کر بالوں کو جکڑنے کی کوشش کی، اشر کے ہاتھ بے اختیار بڑھے اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ مت باندھو۔ اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اشر کی نظریں اس کے بالوں میں الجھی ہوئی تھی، جو چاندنی میں سیاہ آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ خود نہیں سمجھ سکا کہ اس نے یہ کیوں کہا، مگر اس کے اندر ایک شدید خواہش ابھر رہی تھی۔ اسے اس طرح ہی دیکھنا چاہتا تھا، آزاد، کھلی ہوا میں بکھرے بالوں کے ساتھ، جیسے اس کی قید میں نہیں بلکہ اس کے دل پر قابض ہو چکی ہو۔ فاطمہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ بال باندھنے سے رک گئی، مگر اشر کی گرفت اب بھی اس کی کلائی پر تھی۔ اس کی انگلیوں کی گرمی فاطمہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑا رہی تھی۔ صاحب، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اشر نے ایک لمحے کو خود کو روکا اور پھر جیسے کسی اندرونی جنگ کے تحت اپنی گرفت چھوڑ دی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب مت کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل میں ایک نیا خوف اتر آیا تھا۔ اشر کی گہری سانس لی اور ایک لمحے کو اس کے لرزتے ہونٹوں، ڈرے ہوئے چہرے اور کھلے بالوں کو دیکھا، پھر غصے سے مڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ وہ خود سے نہیں بھاگ سکتا، نہ اس کشش سے جو اب ناگزیر ہو چکی تھی۔ رات کی تاریکی حویلی کے صحن میں پھیل چکی تھی، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ہلچل جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اشر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں۔ یہ وہی آزادی تھی جس کے لیے وہ برسوں دعائیں کرتی رہی، مگر جب اشر نے اسے حقیقت میں آزادی دینے کی بات کی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ واقعی چلی جائے، مگر کہاں؟ اس کی دنیا بھی حویلی تھی اور یہ تنہائی اس کی عادت بن چکی تھی۔ اشر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، مگر ذہن میں صرف ایک چہرہ تھا، فاطمہ۔ وہ 3 سال سے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج وہ ہر لمحہ اسے اپنی سوچ میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ خوفزدہ ہوتی تھیں آج کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چاندنی حویلی کے صحن میں پھیلی ہوئی تھی اور اس چاندنی میں فاطمہ کی سفید چادر جھلک رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑی تھی جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ اشر کے قدم خود بخود باہر کی طرف بڑھ گئے۔ فاطمہ نے چونک کر اشر کو دیکھا جو اب بھی خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ چاندنی میں اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری لگ رہی تھی۔
جیسے وہ کسی انجانے جذبے میں قید ہو۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اشر کی آواز میں نرمی تھی مگر اس میں ایک کھنچاؤ بھی تھا جو فاطمہ کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اشر نے قدم آگے بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی اس نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ چلو اندر۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اشر نے اسے آہستہ سے اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی مگر فاطمہ کا دل روشنی کی رفتار سے ہی دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کرنے لگی مگر اشر نے آگے بڑھ کر اس کے لرزتے ہاتھوں کو روک دیا۔ نماز پڑھ رہی تھی؟ اشر نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی انگلیاں اب بھی فاطمہ کی کلائی کے گرد تھیں۔ فاطمہ نے بمشکل سر ہلایا مگر اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ اور دعا میں کیا مانگا؟ اشر کی آواز اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں اشر کی نظروں سے ملی اس کا سانس رک سا گیا۔ یہ کہ جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے، اشر نے خود ہی جواب دے دیا اور دھیرے سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹ لیا۔ فاطمہ نے اپنی پلکیں جھکا لی مگر اس کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اشر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے مدھم سرگوشی میں کہا، کبھی سوچا ہے کہ اگر تمہاری دعا میں میرا نام آ چکا ہو تو کیا ہوگا؟ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکا مگر اشر نے ایک لمحہ بھی اس سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور اشر دھیرے سے مسکرا کر اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتا رہا جیسے وہ خود بھی اس لمحے کو کھو رہا ہو۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لی۔ نیند نہیں آ رہی۔ اشر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ فاطمہ اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو؟ اشر نے آہستہ سے پوچھا مگر اس کی نظریں فاطمہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں؟ اس کے لب لرز رہے تھے۔ اشر نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فاطمہ کی کلائی تھام لی۔ ایک گرم لمس جو سیدھا اس کے دل تک پہنچا۔ فاطمہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اشر نے اسے اور قریب کر لیا۔ کبھی سوچا ہے فاطمہ کہ تمہاری موجودگی نے مجھے بدل دیا ہے؟ اشر کی آواز مدھم تھی مگر اس کے الفاظ میں گہرائی تھی۔ فاطمہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ اسے ہمیشہ اشر کو ایک سرد بے رحم شخص کے طور پر جانا تھا مگر آج وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اشر نے اس کی کلائی کو آہستہ سے چھوڑا مگر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فاطمہ کے رخسار کو چھونے لگا۔ وہ سردی سے لرز رہی تھی مگر اس لمس نے جیسے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے ڈرتی رہی ہو، اشر نے سرگوشی کی۔ کیا اب بھی ڈرتی ہو؟ فاطمہ نے پلکیں جھکا لی مگر اشر کا لمس اس کے قریب ہونے کا احساس اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اشر نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مت گھبراؤ فاطمہ، اشر کی سانس اس کی کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لوں۔ فاطمہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے 3 سال اس شخص کے سائے میں گزارے تھے مگر یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو واقعی اس کے قریب محسوس کیا تھا۔ صاحب، وہ سرگوشی میں بولی مگر اشر نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف اشر کہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ فاطمہ کے لب کانپے۔ اس کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے برسوں تنہا رکھا؟ مگر اس لمحے وہ تنہائی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ اشر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹایا مگر فاطمہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے لمس نے اس کی روح پر کوئی نشان چھوڑ دیا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، اشر نے اعتراف کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس حویلی سے، اس زندگی سے، مجھ سے دور جاؤ۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کبھی اس سے نظریں ملانے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔
مگر آج وہ اسے روک رہا تھا۔ لیکن میں تو آپ کے لیے ایک بوجھ تھی، فاطمہ نے آہستہ سے کہا۔ اشر نے ایک تلخ مسکراہٹ لی۔ یہ میں نے خود سے کہا تھا، مگر شاید سچ کچھ اور تھا۔ شاید تم اس خاموش زندگی میں وہ روشنی ہو جو مجھے چاہیے تھی، مگر میں اسے دیکھ نہیں پایا۔ فاطمہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آج تک یہی سوچتی رہی کہ وہ اشر کے لیے اپنی ناپسندیدہ ذمہ داری ہے، مگر آج وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اشر نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ واقعی یہاں ہے، اس کے قریب ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لی، مگر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اشر نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے شاید بہت دیر کر دی، وہ دھیرے سے بولا، مگر اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف ایک بے رحم سیاستدان نہیں ہوں، میں ایک انسان بھی ہوں، اور شاید میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ فاطمہ کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان تھا۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ اشر اسے دیکھے، اسے سمجھے، مگر آج جب وہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا تو اس کا دل اس لمحے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا۔ اشر، وہ آہستہ سے بولی، مگر الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ اشر نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ یہ لمحہ جیسے وقت کو روک چکا تھا۔ یہ سیاست کا قیدی شاید اب محبت کا اسیر ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اشر کے لب جب فاطمہ کے ماتھے پر لگے تو اس کے وجود میں ایک لرزش دوڑ گئی۔ وہ 3 سال سے جس محبت، جس اپنائیت کے لیے ترس رہی تھی، آج وہ پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ اشر کی گرم سانسیں اس کے چہرے کے قریب تھیں۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کبھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ فاطمہ کا دل کسی انجانے خوف اور خوشی کے بیچ معلق تھا۔ یہ سب ایک خواب کی مانند تھا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے کوئی بجلی چمکی ہو۔ اشر اچانک پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، چہرے پر سختی واپس آ چکی تھی۔ وہ جیسے کسی ایسی حقیقت سے لڑ رہا تھا جس کا فاطمہ کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، اشر نے سرد لہجے میں کہا۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ غلطی؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ ہاں، اشر نے اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھیرا، جیسے کسی شدید کشمکش میں ہو۔ یہ سب ایک فریب ہے فاطمہ، تم اور میں نہیں، یہ سب ممکن نہیں۔ فاطمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کچھ لمحے پہلے جو محبت اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی وہ اب راکھ میں بدل چکی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اشر نے گہری سانس لی، جیسے وہ کوئی ایسا انکشاف کرنے جا رہا ہو جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ تم اس قید، اس حویلی سے نکلنے کے لیے اتنے سال انتظار کرتی رہی ہو فاطمہ، مگر تم نہیں جانتی کہ اصل قیدی میں ہوں۔ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اشر کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، جیسے وہ کوئی ایسا راز چھپا رہا ہو جو برسوں سے اس کے اندر دفن تھا۔ یہ نکاح، یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ اس کے لبوں سے نکلے الفاظ نے فاطمہ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا؟ فاطمہ کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ میں نے تم سے نکاح کیا کیونکہ مجھے لگا یہی واحد راستہ تھا جس سے میں اپنے بھائی کے جرم کو چھپا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ… اشر ایک لمحے کو رکا۔ اس کا چہرہ کسی انجانے کرب سے بھرا ہوا تھا۔ تم میری بیوی ہی نہیں ہو فاطمہ۔ یہ الفاظ کسی تیز دھاڑ چاقو کی طرح فاطمہ کے دل میں اتر گئے۔ کیا مطلب؟ اشر کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ اس نکاح کے وقت جو قاضی تھا وہ جعلی تھا۔ نکاح کے کاغذات کبھی رجسٹر نہیں ہوئے فاطمہ۔ قانون کے مطابق تم کبھی بھی میری بیوی نہیں رہی۔ فاطمہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے بے یقینی سے کہا، مگر اشر کی آنکھیں سچائی بیان کر رہی تھی۔ یہ سچ ہے، اشر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں اس حویلی میں چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے لیے تم ایک سیاسی مسئلہ تھی۔
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा, मगर जब मैं लौटा तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बदलना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें हमेशा बोझ समझा, मगर मैं खुद एक ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिससे निकलना नामुमकिन है। फातिमा का जिस्म सुन्न हो चुका था। 3 साल उसने खुद को अशर की बीवी समझकर गुजारे, अपने जज्बात को मारा, अपनी तकदीर को कबूल किया, और आज उसे पता चला कि वो कभी भी उसकी बीवी ही नहीं थी। तो फिर मैं क्या हूं अशर खानज़ादा? उसकी आवाज़ टूट रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी शिद्दत थी। अशर की नज़रें उससे नहीं मिल रही थी। तुम एक धोखे का शिकार हो फातिमा, और मैं भी। फातिमा के लब कांपने लगे। और अब क्या होगा? अशर ने उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। तुम आज़ाद हो फातिमा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम्हें किसी कैद में रहने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बरसों से इस कैद से आज़ाद होने के लिए ही तो दुआ कर रही थी, मगर जब आज़ादी मिली तो उसने महसूस किया कि वो वाकई किसी कैद में थी ही नहीं। मैं क्या थी? एक मजबूरी, एक बोझ, एक तमाशा। वो चीखने को थी, मगर उसकी आवाज़ दब गई। अशर ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर फातिमा ने पीछे हटकर अपने हाथ उठा दिए। मत आओ मेरे करीब, उसने लरजती आवाज़ में कहा। अशर साकित हो गया। मैंने तुम्हें कभी अपनाने का वादा नहीं किया था फातिमा, उसने धीरे से कहा, मगर उसकी आंखों में दर्द था। नहीं, फातिमा ने सर झटक दिया। तुमने कुछ नहीं किया, मगर मैंने अपने दिल को तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे साए में गुजार दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी तुम मुझे देखो, कभी मुझे अपना कहो। और आज तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी थी ही नहीं। अशर ने कोई जवाब नहीं दिया। फातिमा के लबों पर एक तल्ख हंसी आई। ये तो तय था कि तुमने कभी मुझे नहीं चाहा, मगर मैंने अपने जज्बात को झूठ समझा। अब समझ आई कि क्यों तुम्हारे लम्स में कभी वो मोहब्बत नहीं थी जो एक शौहर की होनी चाहिए थी। अशर ने गहरी सांस ली। फातिमा, मैं नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि तुम्हें कैद में रखना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं। फातिमा ने एक आखिरी नज़र अशर पर डाली। वो शख्स जो 3 साल उसके दिलो दिमाग पर हावी था आज एक अजनबी लग रहा था। तुम आज़ाद हो फातिमा, अशर ने आहिस्ता से कहा। फातिमा ने आंखों में आंसू लिए सर झुका लिया। ये वो लम्हा था जब सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद सब कुछ अब शुरू हो रहा था। फातिमा की दुनिया जैसे किसी ज़लज़ले में लरस कर गिर चुकी थी। 3 साल वो खुद को अशर खानज़ादा की बीवी समझती रही, अपनी किस्मत को कबूल करती रही, उसके नाम पर अपने जज्बात को दफन करती रही, और आज उसे मालूम हुआ कि वो कभी भी उसकी बीवी थी ही नहीं। यह हकीकत उसके अंदर जहर की तरह उतर रही थी। हर लम्हा उसे अपनी बेबसी का मजीद शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो खामोशी से खड़ी रही, आंखों में बेशुमार सवालात, मगर ज़बान पर मुकम्मल खामोशी। अशर की नज़रें उस पर थीं, मगर उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा होती थी। वहाँ एक अजीब सा खलल था, जैसे वो खुद भी अपने ही फैसले की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। तो अब फातिमा ने एक तवील खामोशी के बाद पूछा। अशर के अल्फाज जहर की तरह फातिमा के दिल में उतरे। आज़ादी, जिसके लिए वो बरसों तड़पती रही, आज जब मिली तो उसके अंदर कुछ टूट गया। 3 साल पहले तुमने मुझे कैद कर दिया, और आज जब थक गए तो आज़ाद कर रहे हो। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और बेबसी सब खुल गए। अशर खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक जंग जारी थी। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, फातिमा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी जिंदगी का फैसला अब तुम नहीं करोगे अशर खानज़ादा। अशर ने उसे देखने की कोशिश की, मगर अब वही मासूम सहमी फातिमा नहीं थी। वो अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार थी। अशर ने एक लम्हे को कुछ कहना चाहा, मगर फिर चुप हो गया। मैं जाऊंगी या नहीं ये मेरा फैसला होगा, और अगर मैंने तुम्हें माफ़ किया या नहीं ये भी मेरा फैसला होगा। तुम अपनी सियासत में जीत सकते हो, मगर मेरी ज़िंदगी में तुम हार चुके हो। फातिमा ने उसके करीब जाकर उसे आखिरी बार देखा, जैसे उसकी हकीकत को हमेशा के लिए याद कर लेना चाहती हो। फिर वो पलटकर हवेली के दरवाजे की तरफ चलने लगी। अशर ने उसे जाते हुए देखा, मगर इस बार वो रोकने के काबिल नहीं था। उसने अपने ही फैसले से खुद को शिकस्त दे दी थी।
فاطمہ کے قدم حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا وہ واقعی آزاد ہو رہی تھی یا یہ بھی ایک نیا دھوکہ تھا؟ اس نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ اسے اس قید سے رہائی ملے، مگر اب جب اسے جانے کا موقع دیا جا رہا تھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، کچھ ایسا جیسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھے۔ اشر خاموشی سے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، ایک ایسی جنگ جو اس کی سیاست، اس کے غرور اور شاید اس کے جذبات کے درمیان تھی۔ کیا واقعی یہ سب کچھ ختم ہو رہا تھا؟ اشر نے خود سے سوال کیا، مگر جواب اسے معلوم تھا، یہ ختم نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک نئے موڑ پر آ رہا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ نے حویلی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، ایک گہری خاموشی اور سخت آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ آواز بیگم زاہدہ کی تھی، اشر کی سوتیلی ماں، جو ہمیشہ سے فاطمہ کی موجودگی کے خلاف تھی۔ فاطمہ نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بیگم زاہدہ اپنی چمکتی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ایک خط تھا جو ہوا میں ہل رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اشر نے سخت لہجے میں کہا۔ بیگم زاہدہ نے خط آگے بڑھایا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تم ابھی تک نہیں جانتے اشر۔ تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے فاطمہ کو نکاح میں نہیں رکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے بچپن میں ہی اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ یہ نکاح چاہے قانونی طور پر نہ ہوا ہو، مگر یہ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، فاطمہ خانزادہ خاندان کا حصہ تھی اور رہے گی۔ اشر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے خط چپٹ کر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک پرانا معاہدہ تھا جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اشر کے والد نے فاطمہ کے والد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب وقت آئے گا وہ اس کی بیٹی کو اپنے خاندان کی عزت بنا کر رکھے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اشر نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ یہی تو تمہاری اصل حقیقت ہے، بیگم زاہدہ نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ تم نے فاطمہ کو آزاد کر دیا، مگر در حقیقت وہ کبھی بھی تمہاری زندگی سے نکلنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ تمہارا مقدر تھا اشر، اور مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ فاطمہ کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ جس آزادی کے لیے تڑپ رہی تھی وہ شاید ایک سراب تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب اسے چھوڑ سکتے ہو؟ بیگم زاہدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی تمہاری کمزوری بن چکی ہے اشر، اور کمزوریوں کو سیاست میں زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ یا تو تم اسے مکمل اپنا لو یا ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اشر نے گہری سانس لی اور اس کی نظریں فاطمہ کے چہرے پر گئیں، جو بالکل خاموش اور بے جان کھڑی تھی۔ یہ کھیل اس کے اختیار سے نکل چکا تھا اور اب فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل چکا تھا۔ بیگم زاہدہ کے الفاظ ابھی بھی فضا میں گونج رہے تھے اور اشر کے چہرے پر ایک سختی چھا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا خط کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی ناقابل یقین حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فاطمہ اپنی جگہ ساکت تھی، وہ خود کو آزاد سمجھ رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اس کی قید کا حصہ تھی۔ بس اسے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اشر نے گہری آواز میں کہا۔ بیگم زاہدہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ ممکن ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے اشر۔ تم نے اس نکاح کو جھوٹ سمجھا، مگر حقیقت یہ کہ یہ نکاح تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، فاطمہ ہمیشہ تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ فاطمہ نے کانپتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ یہ معاہدہ برسوں پرانا ہے، اشر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ میرے والد نے جو وعدہ کیا تھا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں اشر۔ بیگم زاہدہ کی آواز میں ایک خطرناک نرمی تھی۔ تم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہو، مگر سیاست میں کچھ فیصلے تمہارے حق میں نہیں ہوتے۔ تم جانتے ہو تمہاری طاقت، تمہاری عزت اور تمہاری سلطنت اسی خاندان کے سائے میں کھڑی ہے۔ اگر تم نے فاطمہ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو تمہیں سب کچھ کھونا پڑے گا۔ اشر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں کا مالک رہا تھا، مگر آج وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ کیا تم واقعی یہ سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو؟ بیگم زاہدہ نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ یا پھر تم اپنی تقدیر کو قبول کرو گے؟
اشر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو قابو میں لا رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور سیدھا فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کیا چاہتی ہو فاطمہ؟ یہ سوال فاطمہ کے دل کو چیر کر رکھ دینے والا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس سب سے آزاد کر دوں؟ اشر کا لہجہ نرم تھا مگر اس کی آنکھوں میں کشمکش تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں تو میں تمہیں جانے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ بیگم زاہدہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اشر، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اشر نے سختی سے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنی تمام توجہ فاطمہ پر مرکوز کر دی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی موقع تھا جس کے لیے وہ ترس رہی تھی، جس کے لیے وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی، آزادی۔ مگر کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف ہو رہی تھی؟ میں نہیں جانتی۔ اس کی آواز لرز گئی۔ اشر ایک قدم آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو فاطمہ، اس کی سرگوشی میں شدت تھی، تم ہمیشہ سے جانتی ہو۔ فاطمہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اگر تم جاؤ گی تو شاید میں تمہیں کبھی نہ روکوں، مگر اگر تم رکنے کا فیصلہ کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ بیگم زاہدہ نے غصے سے پیر پٹکا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے اشر، یا تو فاطمہ کو مکمل اپنا لو یا اسے ہمیشہ کے لیے جانے دو۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ اشر اور فاطمہ کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، یا وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں گے یا پھر ان کی کہانی ایک نئے سفر پر چل پڑے گی۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک فیصلہ ہونا باقی تھا، اور وہ فیصلہ اب فاطمہ کو کرنا تھا۔ رات کی تاریکی حویلی پر چھا چکی تھی مگر اندر ایک نئی روشنی جاگ رہی تھی۔ اشر اور فاطمہ کے درمیان برسوں کی دوری ختم ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار وہ کسی زبردستی، کسی سازش یا کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے اشر کے قریب کھڑی تھی۔ مگر تقدیر کے کھیل ختم نہیں ہوئے تھے۔ بیگم زاہدہ اپنی نشست پر بیٹھی غصے سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ اس کی زندگی بھر کی سیاست ایک معصوم لڑکی کے ہاتھوں برباد ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ اشر کی زندگی میں کوئی ایسی عورت نہ آئے جو اسے بدل دے، جو اسے اپنے سیاست دان باپ کی طرح نہ بننے دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ اسی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک دراز قد مرد اندر آیا۔ ماں، آپ نے بلایا؟ یہ عادل خان تھا، وہی شخص جس کے جرم کو چھپانے کے لیے اشر نے فاطمہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ہاں عادل، تمہاری واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اشر کو روکنا ہے تو ہمیں اس کا سب سے بڑا وار کرنا ہوگا۔ اگلی صبح اشر اور فاطمہ ناشتے کی میز پر تھے۔ فاطمہ خاموش تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ واقعی پہلی بار اشر کی بیوی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں نیند آئی تھی؟ اشر نے مسکرا کر پوچھا۔ فاطمہ نے نظریں جھکائیں مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ مگر عین اسی لمحے ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ صاحب، باہر بہت مسئلہ ہو گیا ہے۔ اشر نے فوراً کھڑے ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ گاؤں کے لوگ باہر جمع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عادل صاحب واپس آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کا دل دھڑک اٹھا اور اشر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جب اشر باہر نکلا تو سامنے سینکڑوں لوگ کھڑے تھے اور ان کے درمیان عادل خان شان سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ میرے بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ عادل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اشر کی نظریں سخت ہو گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عادل نے کہکا لگایا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اشر بھائی، تم اپنی پوری سیاست برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو ایک لڑکی کے لیے؟ فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں عادل، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ عادل نے سر جھٹکا۔ تو پھر میری جگہ کہاں ہے؟ وہی جیل جس سے بچانے کے لیے تم نے فاطمہ کو اپنی زندگی میں زبردستی گھسیٹا تھا۔ اشر کے چہرے پر تناؤ مزید بڑھ گیا۔ بیگم زاہدہ آگے بڑھی اور سرد لہجے میں بولی، اشر، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تم عادل کو قربان کرو گے یا فاطمہ کو۔ یہ جملہ سن کر فاطمہ کا دل بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اشر نے سختی سے پوچھا۔ بیگم زاہدہ نے عادل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ خاندان سیاست میں زندہ رہتا ہے اور تم جانتے ہو کہ فاطمہ تمہاری کمزوری ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو عادل کا بچنا ناممکن ہوگا۔ اشر نے دانت بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ بیگم زاہدہ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ اگر اس نے فاطمہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھا
تو عادل کی سچائی سامنے لانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو خاندان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ فاطمہ کا دل لرزنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اشر کس کشمکش میں تھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا اشر، بیگم زاہدہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ سیاست یا محبت؟ حویلی کے در و دیوار جیسے اس لمحے کو سن رہے تھے۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اشر کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے مجھے چھوڑنا ہے تو میں چلی جاؤں گی اشر، میں تمہیں کسی اور مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ اشر نے حیرت سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ بیگم زاہدہ مسکرائیں۔ تو پھر تم سیاست چھوڑ رہے ہو؟ اشر نے گہری سانس لی، پھر اپنے چھوٹے بھائی عادل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی زہر خون مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا، اور پھر اچانک اشر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زوردار آواز میں کہا، میری سیاست صرف میرے اصولوں پر کھڑی ہے، اور ان اصولوں میں اب جھوٹ اور سازش کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے اس نے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے پولیس کی گاڑیاں حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ عادل کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اشر کی نظریں سخت تھیں۔ تمہاری حقیقت اب مزید چھپی نہیں رہ سکتی عادل۔ میں نے 3 سال پہلے جو غلطی کی تھی میں اب اس کا ازالہ کر رہا ہوں۔ عادل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پولیس کے سپاہی آگے بڑھ چکے تھے۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے اشر، عادل چلایا۔ اشر کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں نے برسوں اپنی طاقت کو بچانے کے لیے غلط فیصلے کیے، مگر اب میں اپنی سچائی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ سیاست میری ضمیر سے بڑی نہیں ہے۔ بیگم زاہدہ کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ تم نے خود کو برباد کر لیا اشر۔ اشر نے ایک نظر فاطمہ کی طرف دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ماں، اشر نے آہستہ سے کہا، میں نے آج اپنی زندگی جیت لی ہے۔ عادل کو پولیس لے جا چکی تھی۔ حویلی پر خاموشی چھا گئی تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا؟ اشر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، میں نے صرف وہی پایا ہے جو برسوں سے میرا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں کی محبت کی چمک تھی۔ اشر نے اس کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار اس لمس میں کوئی جبر نہیں تھا، صرف محبت تھی۔ حویلی کی دیواروں نے وہ دن بھی دیکھ لیا جب سیاست کا قیدی آخر کار محبت کے بندھن میں بندھ گیا تھا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اشر نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تڑپ تھی، ایک ایسا جذبہ جسے وہ ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا رہا، مگر آج نہیں۔ آج وہ خود کو اس قید سے آزاد کر چکا تھا جو سیاست نے اس پر مسلط کی تھی۔ فاطمہ، اس نے دھیرے سے کہا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ فاطمہ نے لرزتے لبوں سے اسے دیکھا۔ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا میرے لیے؟ اشر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں نے صرف وہی پایا ہے جو میرا تھا۔ تم، اس نے نرمی سے فاطمہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس بار اس کی قربت میں کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی سیاست، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف محبت تھی جو برسوں بعد اپنے مکمل رنگ میں نکھر چکی تھی۔ حویلی کی ہواؤں میں اب صرف اشر اور فاطمہ کی سانسیں تھیں، اور سیاست کا قیدی ہمیشہ کے لیے محبت کا اسیر ہو چکا تھا۔